بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر احمد یار خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی جب بہن کی چوڑیاں ٹوٹی، جس کے مصنف خود احمد یار خان ہیں، اور یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا چلوں کہ اس کہانی کی تمام اقساط بالترتیب سننے کے لیے ڈسکرپشن میں مکمل پلے لسٹ کا لنک موجود ہے۔ میری فالتو حس جاگ پڑی۔ وقت دیکھا 4 بج چکے تھے۔ میں نے ایک کانسٹیبل سے کہا کہ ناشتے کے وقت ان دونوں کے لیے گھر سے ناشتہ لا دے، اور ان دونوں سے کہا کہ وہ چاہیں تو تھوڑی دیر اور سو لیں۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو باہر بلا کر پوچھا کہ اسے بندرائل ڈسپینسر کے گھر کا علم ہے۔ بندرائل کسی ڈگری کے بغیر معمولی سی ڈاکٹری اور مرہم پٹی کر دیا کرتا تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل نے 3-4 کانسٹیبلوں سے پوچھا تو ایک نے بتایا کہ اسے گھر کا علم ہے۔ میں اسے ساتھ لے کر چل پڑا۔ بندرائل کا جہاں دروازہ کھٹکھٹایا، وہ باہر آیا تو پولیس کو دیکھ کر گھبرا گیا۔ اکمل نام کے ایک آدمی نے کل صبح تمہارے گھر سے تمہیں جگا کر دکان کھلوائی اور ران کے زخم پر مرہم پٹی کرائی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا وہ زخم کیسا تھا؟ کہتا تھا کہ کدال پر گرا ہوں۔ بندرائل نے جواب دیا، لیکن زخم کدال کا نہیں تھا۔ میں اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں، سرکاری ہسپتال میں کمپاؤڈر رہ چکا ہوں، سوئی سے لے کر کلہاڑی تک کے زخم دیکھے ہیں۔ اس شخص کا زخم نوکدار چیز کا تھا، تقریباً 1.25 انچ گہرا تھا۔ یہ چاقو، چھری اور خنجر کی نوک کا بھی ہو سکتا ہے، بہرحال کدال کا نہیں تھا۔ زخم تازہ تھا؟ میں نے پوچھا۔ زخم کے فوراً بعد وہ تمہارے پاس آ گیا تھا؟ نہیں، بندرائل نے کہا۔ زخم رات کا تھا۔ اس نے اس میں کورے سوٹ کی اٹی جلا کر بھر رکھی تھی، لیکن خون رکتا نہیں تھا۔ کیا تم کہہ سکتے ہو کہ یہ زخم نوکدار چاقو کا تھا؟ تجربے کی بنا پر کہہ سکتا ہوں کہ زخم چاقو کا تھا، اس نے جواب دیا۔ بہرحال ہتھیار جو بھی تھا، اس کی نوک 90 درجے کے زاویے پر ران میں گئی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ اسے گواہی دینی پڑے گی، وہ انکار نہیں کر سکتا۔ کانسٹیبل اکمل یعنی تنویر کے بھائی کے گھر سے بھی واقف تھا۔ وہاں گئے، اس کے باپ نے دروازہ کھولا، اکمل کا پوچھا تو اس نے بتایا کہ کل صبح نکلا تھا، ابھی تک واپس نہیں آیا۔ واردات کی رات کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا اس کی بیوی کو معلوم ہوگا۔ میں اندر چلا گیا۔ اس کی بیوی صحن کی دوسری طرف کے کمرے میں رہتی تھی۔ گرمیوں کی وجہ سے لوگ چھتوں پر سوتے تھے۔ میں نے اس کی بیوی کو بلایا اور اس کے کمرے میں لے گیا۔ اس سے واردات والی رات کے متعلق سوال کرنے لگا۔ اچانک مجھے کنویں کے رسے کا خیال آ گیا۔ میں اٹھ کر صحن میں گیا۔ ایک کونے میں کنواں تھا۔ ڈول کا رسہ دیکھا، بہت بوسیدہ حالت میں تھا، 3 تو اس میں گانٹھیں تھیں۔ میں کمرے میں گیا اور اس کی بیوی سے پوچھا کہ واردات والی رات اکمل کس وقت گھر سے نکلا اور کس وقت گھر آیا؟ وہ شام سے پہلے ہی نکل گیا تھا، اس نے جواب دیا۔ آدھی رات سے ذرا پہلے آیا تھا۔ وہ فوراً چپ ہو گئی، جیسے آگے بتانا نہ چاہتی ہو کہ کیا ہوا تھا۔ میں نے اسے لقمہ دیا تو کچھ گھبرا گئی۔ میں نے اندھیرے میں تیر چلایا۔ اس کی شلوار خون سے بھری ہوئی تھی۔ اس نے سہمی ہوئی سرگوشی کی۔ جی۔ پھر تم نے شلوار فوراً دھو ڈالی تھی؟ جی۔ وہ جھجک گئی اور اس کے آنسو نکل آئے۔ کہنے لگی، اگر آپ کو ساری بات کا علم ہے تو میری زبان سے نہ کہلوائیں، مجھے اس کنویں میں پھینک دے گا وہ۔ میں تھانے دار ہوں، میں نے کہا۔ تم مجھے جو کچھ بتاؤ گی وہ میں اسے نہیں بتاؤں گا، اور مجھے جو کچھ بتاؤ گی اس پر وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تمہیں ساری بات بتانی پڑے گی۔ مجھے وہ شلوار کرتا دکھاؤ جو اس نے کل رات پہنا تھا، ورنہ میں سارے گھر کی تلاشی لوں گا۔ اکمل کے باپ کو میں نے بلا کر کہا کہ خانہ تلاشی سے بچنا چاہتے ہو تو اسے کہو کہ میں جو مانگتا ہوں وہ مجھے دے دے۔ بوڑھے نے اسے کہا کہ داروغہ جی کے حکم کی تعمیل کرو، ورنہ یہ سب کو تھانے لے جائیں گے۔ میں نے محلے کے 2 آدمی مشیر نامہ تیار کرنے کے لیے بلا لیے۔ اکمل کی بیوی نے شلوار اور کرتا نکال دیا۔ شلوار ران سے اس جگہ سے پھٹی ہوئی تھی جہاں اکمل کو چاقو لگا تھا۔ پھٹی ہوئی نہیں بلکہ کٹی ہوئی تھی، یہاں سے چاقو گزرا تھا۔ بیوی نے شلوار اور کرتا دھو ڈالا تھا، مگر گھٹنوں نے گھاس پر جہاں رگڑ کھائی تھی وہاں سے گھاس کا رنگ پوری طرح نہیں اترا تھا۔ بیوی نے یہ بیان بھی دیا کہ اکمل کی ران پر زخم تھا جس میں اس نے سوت جلا کر اس کی راکھ بھری تھی، اور بیوی سے کہا تھا کہ کپڑے ابھی دھو ڈالے اور باہر کسی سے بات نہ کرے۔ شلوار کرتے کی برآمدگی، بیان اور مشیر نامہ تیار کرنے میں خاصا وقت لگ گیا۔
سورج طلوع ہونے لگا تھا۔ میں نے اپنے کانسٹیبل کو یہ کہہ کر تھانے بھیجا کہ لاش سے جو رسہ کھولا گیا تھا وہ لے کر بازار میں آ جائے۔ میں یہاں سے فارغ ہو کر بازار گیا۔ دکانیں کھل رہی تھیں، رسیوں کی دکان ابھی نہیں کھلی تھی۔ چند منٹ بعد دکاندار آ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ پرسوں شام اکمل نام کے ایک آدمی نے اس سے کنویں کے ڈول کا رسہ خریدا ہے؟ اس نے سوچ کر جواب دیا، اکمل جو نجیب خان کا بیٹا ہے؟ میں نے کہا ہاں وہی۔ اس نے کہا میں دکان بند کر رہا تھا تو وہ ادھر سے گزرا، مجھے دیکھ کر رک گیا اور کہنے لگا، لالا جی آپ کی دکان دیکھ کر یاد آ گیا ہے، ڈول کا رسہ بیکار ہو گیا ہے، 13 گز رسہ دے دو۔ میں نے دکان پھر کھولی، لالٹین جلائی اور اسے 13 گز رسہ کاٹ دیا۔ اتنے میں کانسٹیبل رسہ لے کر آ گیا۔ دکاندار نے دیکھ کر کہا یہ میری دکان سے گیا ہے۔ میں نے کہا اس کی پیمائش کرو۔ اس نے ناپا تو پورا 13 گز نکلا۔ میں تھانے گیا اور ASI عثمان سے کہا کہ اکمل کے گھر کو بغیر وردی کے کانسٹیبلوں سے گھیرے میں لے لو، وہ جوں ہی اور جہاں بھی نظر آئے پکڑ لو اور سیدھا حوالات میں بند کر دو۔ میں یہ سوچنے لگا کہ اس کے ساتھ عورت کون تھی؟ وہ مقتول کی بہن نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ بھی ابھی ثابت کرنا تھا کہ ان کے آپس میں تعلقات ہیں۔ ہو سکتا تھا تنویر اور نادر جھوٹ کہتے ہوں۔ میں ہمیشہ کوشش کیا کرتا تھا کہ کسی مسلمان عورت کو تھانے میں نہ بلاؤں، لیکن ان گھرانوں پر مجھے اتنا غصہ تھا کہ میں نے ان کا احترام بھی مناسب نہ سمجھا۔ وردی کے بغیر ایک کانسٹیبل کو بھیج کر مقتول کی بڑی بہن کو بلوا لیا۔ اس کی ماں اور اس کا باپ بھی ساتھ آ گئے۔ انہیں میں نے الگ بٹھا دیا اور تسلی تشفی دے کر کہا کہ خودکشی کی تفتیش مکمل کرنے کے لیے مجھے اس لڑکی کو یہاں بلانا ضروری تھا۔ چند ایک باتیں معلوم کر کے اسے آپ کے ساتھ بھیج دوں گا۔ میں اسے تفتیش کے کمرے میں لے گیا جہاں ایک چارپائی اور ایک کرسی رکھی تھی۔ یہ جوان عورت تھی، خدا نے اسے بھی خوبصورتی دی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف بھی تھا اور آنسو بھی۔ اس سے میں اکمل کے تعلقات کے متعلق، مقتول اور تنویر کے تعلقات کے متعلق اور نادر کے متعلق پوچھنا چاہتا تھا۔ یہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنے نیک اور مخلص بھائی کو اس کی بہن نے قتل کرا دیا ہوگا۔ اکمل کے متعلق تو مجھے شک ہو رہا تھا کہ وہ روپوش ہو گیا ہے۔ میں نے مقتول کی بہن کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور نام پوچھا تو اس نے کہا توقیر۔ میں نے اس کی کلائیاں دیکھیں تو میں چونک پڑا۔ اس کی چوڑیاں بالکل وہی تھیں جن کے ٹکڑے مجھے کھڈ سے ملے تھے۔ ایک بازو میں 3 اور دوسری میں صرف 1 تھی۔ تنویر کی چوڑیاں بھی ایسی ہی تھیں۔ میں نے توقیر کی ایک چوڑی والی کلائی پر ایک خراش دیکھی جو گہری سرخ تھی، اس میں سے خون بھی نکلا تھا۔ میں نے اس کی کلائی پکڑ کر خراش پر انگلی پھیری اور پوچھا، یہ شاید ٹوٹی ہوئی چوڑی کا زخم ہے، بازو دیوار کے ساتھ جا لگا تھا۔ اس نے کہا۔ وہ جب بول رہی تھی میں اس کے دانت دیکھ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر کہ اس کا ایک طرف کا ایک دانت غائب ہے مجھے شدید جھٹکا لگا۔ چھٹے اور 7ویں دانت کے درمیان خلا تھا۔ میں نے اس کی دونوں جوتیاں اتروائیں اور دفتر میں لے گیا جہاں دونوں پاؤں کے مولڈ آ گئے تھے۔ دونوں جوتیاں ان میں فٹ آ گئیں۔ واردات کے علاقے میں یہی جوتیاں گئی تھیں۔ واپس اس کمرے میں گیا اور جوتیاں توقیر کے آگے رکھ کر میں کمرے میں ٹہلنے لگا۔ کبھی تو میرا سر جھک جاتا اور کبھی میں رک کر اس جوان عورت کو دیکھنے لگتا۔ میں تھانے دار تھا، اس سے بھی زیادہ حیران کن وارداتیں دیکھی تھیں۔ میں نے ایک آدمی دیکھا تھا جس نے اپنی ماں کو قتل کر دیا تھا، ایک بھائی دیکھا تھا جس نے بردہ فروشوں کی طرح اپنی سگی بہن کو بیچ ڈالا تھا، ایک نیک گھرانے کی پردہ نشین لڑکی کو ایک خطرناک ڈاکو جو 5 ڈاکوں اور 7 قتل کی وارداتوں میں مطلوب تھا اس کے حق میں بیان دیتے اور اس کی خاطر روتے دیکھا تھا۔ میں نے اپنی سروس میں ناقابل یقین واقعات دیکھے ہیں، مگر میں اس بہن کو یہ کہتے ڈر رہا تھا کہ کیا تم نے اپنے بھائی کو قتل کرایا ہے؟ تھانے دار کو اتنا جذباتی نہیں ہونا چاہیے، لیکن میں جذباتی ہو گیا۔ میں ٹہلتے ٹہلتے رک گیا اور اسے بڑی غور سے دیکھنے لگا۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ میں نے صاف طور پر دیکھا کہ اس کا رنگ دودھ کی طرح سفید ہو چکا تھا اور اس کی آنکھوں میں بھی سفیدی آ گئی تھی۔ کمرے میں گرمی تھی، جولائی کا مہینہ تھا، لیکن اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، شاید میرے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے۔ میں اپنے بس سے باہر ہو گیا تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا، توقیر۔ اس نے میری طرف دیکھا تو خوف سے اس کی آنکھوں کے ڈھیلے باہر آ گئے۔ میں نے پتلون کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور وہ رومال نکالا جن میں چوڑیوں کے ٹکڑے بندھے ہوئے تھے۔ رومال کھول کر اس کے آگے کیا اور جھک کر اس کی چوڑی والی کلائی رومال پر رکھ دی۔
نیچے میرا ہاتھ تھا، میں نے ٹکڑے اس کی چوڑی کے ساتھ ملا دیے اور نہایت تحمل سے، جس میں پیار کا رنگ بھی تھا، کہا، توقیر، یہ تمہاری چوڑیوں کے ٹکڑے ہیں، جانتی ہو نا مجھے کہاں سے ملے ہوں گے؟ وہ آنکھیں پھاڑے میرے منہ کی طرف دیکھتی رہی۔ ان ٹکڑوں میں سے کسی ایک نے تمہاری کلائی زخمی کی ہے، میں نے کہا۔ اس کا رنگ لاش کی طرح ہو گیا، آنکھیں تو اس کی پھٹی جا رہی تھیں، اس کا منہ بھی کھل گیا، مجھے اس کے دانتوں کا خلا نظر آنے لگا۔ میں نے رومال لپیٹ کر جیب میں ڈال لیا اور اپنا دایاں بازو آگے کر کے بازو کے اس پٹھے پر انگلی رکھی جہاں مقتول کو دانت لگے تھے۔ اس جگہ دانت رکھ کر کاٹو، میں نے کہا۔ منہ سارا کھولو اور یہاں سے میرا بازو منہ میں لے لو۔ وہ پیچھے ہٹ گئی، اگر وہ چارپائی پر بیٹھی نہ ہوتی تو پیچھے کو بھاگ جاتی۔ اس کا منہ جو ذرا سا کھلا تھا وہ بھی اس نے بند کر دیا۔ کاٹو توقیر، ڈرو نہیں، میں اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، اس کے چہرے پر بکھرے ہوئے موتیوں کی طرح پسینہ پھوٹ آیا۔ اس نے دونوں ہاتھ میرے اس بازو پر رکھ دیے جو میں نے آگے کر رکھا تھا۔ اس کا سر ڈول رہا تھا، وہ میرے اوپر گری، میں اسے سہارا دینے ہی لگا تھا کہ وہ دھڑام سے فرش پر گر پڑی۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی، یہ بہانہ نہیں تھا۔ میں نے اسے اٹھا کر چارپائی پر ڈال دیا، یوں لگتا تھا جیسے مر گئی ہو۔ میں دوڑ کر باہر نکلا، ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ دوڑ کر جائے اور سول سرجن کو یہ بتا کر ساتھ لے آئے کہ ملزمہ کسی تشدد کے بغیر بے ہوش ہوئی ہے، مجھے بیان لینے ہیں، جلدی آ جائے۔ مجھے ڈر تھا کہ اس عورت کے دل کی حرکت ہی نہ بند ہو جائے۔ وہ کوئی عادی مجرم یا قاتل تو تھی نہیں، اس کا بھائی مارا گیا تھا، خواہ اسی کے ہاتھوں مارا گیا ہو۔ اپنی چوڑیوں کے ٹکڑے دیکھ کر اور اپنے منہ کے ساتھ لگا ہوا میرا بازو دیکھ کر اس پر اپنی ہی واردات کی دہشت طاری ہو گئی تھی۔ میں اس کے بیان لینے تک اسے زندہ رکھنا چاہتا تھا۔ میں پانی لایا، اس کے منہ پر چھینٹے دیے، چند قطرے منہ میں ٹپکائے۔ اس کے دانت ایک دوسرے پر جام ہو گئے تھے، وہ سانس لے رہی تھی۔ میں دعا کر رہا تھا کہ ڈاکٹر جلد ہی آ جائے۔ کمرے میں پنکھا نہیں تھا، ایک کانسٹیبل کو بلایا جو دستی پنکھے سے اسے ہوا دینے لگا۔ ڈاکٹر آ گیا، میرے کان کے ساتھ منہ لگا کر پوچھا کس قسم کی سختی کی ہے تاکہ میں اس کے مطابق دوائی دوں۔ وہ سمجھتا تھا شاید میں نے اسے مارا پیٹا ہے۔ میں نے ڈاکٹر کو بتایا کہ یہ مقتول کی بہن ہے اور غالباً قاتل بھی ہے، یہ جرم اور دہشت کا اثر ہے۔ ڈاکٹر نے ایک دوائی اس کی ناک کے آگے رکھی، ایک دوائی کے چند قطرے اس کے دانتوں کے خلا سے اس کے منہ میں ڈالے، تھوڑی دیر انتظار کیا اور پھر ایک انجیکشن لگایا۔ 8-10 منٹ بعد اس کے جسم میں حرکت پیدا ہونے لگی، دانتوں کا شکنجہ کھل گیا، پھر اس کی آنکھیں کھلی، گھبراہٹ صاف ظاہر تھی۔ میں نے اور ڈاکٹر نے اسے باتوں سے جذباتی سہارا دیا اور جب اٹھ بیٹھی تو ڈاکٹر نے دودھ منگوانے کو کہا۔ دودھ آیا تو ڈاکٹر نے اسے ایک گولی دودھ کے ساتھ دی۔ تمہیں یہاں کسی نے پریشان کیا ہو تو مجھے بتا دو، میں سرکاری ڈاکٹر ہوں۔ ڈاکٹر نے اس سے پوچھا، میں تمہارے بیان لکھ کر تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا اور اطمینان کا اظہار کیا۔ ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ اسے کہیں ہوا میں بٹھاؤ۔ میں اسے برآمدے میں لے گیا، ساون شروع ہو چکا تھا، بڑی اچھی ہوا تھی، دوائیوں اور دودھ نے لڑکی میں جان ڈال دی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ تم دل سے اتار دو کہ میں تھانے دار ہوں، تمہارے سینے میں جو غبار ہے وہ نکال دو۔ ایسی بہت سی باتیں کر کے میں نے اس کے دل پر قبضہ کر لیا، مگر وہ جو روئی ہے میں بیان نہیں کر سکتا کہ وہ کیسا رونا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ پھر بے ہوش ہو جائے گی۔ ڈاکٹر مجھے ایک اور گولی دے گیا تھا، مجھے گولیوں کا نام یاد نہیں رہا، یہ نشہ آور معلوم ہوتی تھیں۔ میں نے اسے دوسری گولی بھی کھلا دی اور پاؤ بھر اور دودھ پلا دیا۔ کچھ دیر بعد سنبھل گئی، اس کی باتوں سے پتہ چلتا تھا کہ وہ سمجھ گئی ہے کہ میرے پاس اس کے جرم کی ساری شہادت موجود ہے۔ میں نے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں ہر ایک بات جانتا ہوں اس سے پوچھا، اس کے بعد اکمل تمہیں ملا تھا؟ اس نے دھیمی سی آواز میں کہا نہیں، اور اسے گالی دے کر کہا اللہ کرے وہ کہیں مر گیا ہو اور اس کی لاش کتے کھا رہے ہوں۔ میری حوصلہ افزائی اور جھوٹے وعدوں پر اس نے بولنا شروع کر دیا۔ اس کا بیان اور بیان کے دوران میرے سوال اور ان سوالوں کے جواب اتنی لمبی تحریر تھی کہ میں لکھ لکھ کر تھک گیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ جوں جوں جرم کا غبار نکالتی جا رہی تھی اس کی زبان رواں ہوتی جا رہی تھی۔ قصہ مختصر یہ تھا کہ تنویر یعنی مقتول کی بیوی تو شادی سے پہلے ہی عشق و محبت کے چکر میں پڑ گئی تھی۔ یہ عورت یعنی توقیر ایسی نہیں تھی۔ نوازش یعنی مقتول کی طرح مذہب پرست تو نہیں تھی، البتہ عزت اور شرافت والی تھی۔ اس کی شادی اپنے مقتول بھائی کی شادی کے بعد ہوئی۔ خاوند اچھا تھا، گھر بھی اچھا تھا،
معاشی لحاظ سے اس کے سسرال غریب تو نہیں تھے، البتہ تھوڑا سا بھی مالی بوجھ برداشت کرنے کے قابل نہیں تھے۔ شادی کے ایک ہی سال بعد اس کے خاوند کو تپدق کا مرض لگ گیا۔ اس سے پہلے وہ اس مرض کو چھپاتا رہا تھا۔ توقیر کو پتہ چل گیا کہ ڈاکٹر نے اس کے خاوند سے کہا تھا کہ جب تک ٹھیک نہیں ہو جاتے شادی نہ کرنا۔ اس وقت مرض ایسے ابتدائی مرحلے میں تھا جس میں وہ صرف چلتا پھرتا ہی نہیں تھا بلکہ کام کاج بھی کر لیتا تھا۔ اسے ہلکی ہلکی کھانسی اور جسم ٹوٹنے کی شکایت رہتی تھی۔ اس کے والدین کو بھی پتہ چل چکا تھا کہ اسے تپدق کا عارضہ ہے۔ انہوں نے چھپائے رکھا اور توقیر کا رشتہ مانگ کر اس سے شادی کر دی۔ ہمارے ہاں اس قسم کی خطرناک اور احمقانہ حرکتیں آج بھی ہوتی ہیں کہ لڑکی یا لڑکا جسمانی لحاظ سے شادی کے قابل نہ ہو تو پردہ پوشی سے کام لے کر شادی کر دی جاتی ہے۔ یہ سب انا کی خاطر ہوتا ہے۔ معاشرے میں اس کے نتائج آئے دن سامنے آتے ہیں، پھر بھی والدین عبرت حاصل نہیں کرتے۔ توقیر کے ساتھ یہی ظلم ہوا تھا۔ اس کے دلہا نے بھی اسے نہ بتایا کہ وہ تپدق کا مریض ہے۔ اس زمانے میں ابھی تپدق کا علاج ایجاد نہیں ہوا تھا۔ سٹریپٹوٹائسین کے انجیکشن اور APS کی گولیاں بہت بعد کی چیزیں ہیں۔ شادی ہوئی تو دلہا میاں اپنی جسمانی حالت کو فراموش کر بیٹھے۔ 6-7 مہینوں بعد توقیر سمجھ گئی کہ اس کا خاوند تندرست نہیں۔ وہ اب تیزی سے تپدق کے جبڑوں میں جانے لگا۔ ان دنوں وہ ایک حکیم کا علاج کروا رہا تھا۔ ایک رات توقیر نے اس سے پوچھا کہ اسے کیا ہوا ہے اور وہ دوائیاں کیوں لے رہا ہے۔ خاوند ہار چکا تھا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر توقیر سے کہا کہ وہ تپدق کا مریض ہے۔ توقیر کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، لیکن شریف لڑکی تھی۔ اس نے اتنی سخت، کڑوی اور ڈراؤنی حقیقت قبول کر لی اور خاوند سے کہا کہ وہ اس کی ہر طرح خدمت اور وفا کرے گی۔ اپنے والدین سے بھی ذکر نہیں کرے گی، لیکن وہ اتنا کرے کہ اس سے دور رہے۔ پکا وعدہ ہو گیا، مگر کبھی کبھی وعدہ ٹوٹ جاتا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خاوند تپدق کے دوسرے مرحلے میں داخل ہوا، جس میں جراثیم پھیپھڑوں کو کھانے لگتے اور پھیلنے لگتے ہیں۔ توقیر نے اسے ہر طرح کا پرہیز کروانا شروع کر دیا۔ اس کے خاوند کی نوکری چھوٹ گئی، وہ اب صرف چل پھر سکتا تھا۔ توقیر کا سسر کچھ کمال آتا تھا۔ اس کے خاوند کا بڑا بھائی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ الگ رہتا تھا، اپنے بیمار بھائی کی مدد کرنے کے قابل نہیں تھا۔ گھر میں تنگ دستی شروع ہو گئی، زیادہ تر پیسے علاج میں نکل جاتے تھے۔ 1 سال گزر گیا۔ توقیر کی پوزیشن یہ تھی کہ وہ خاوند کی پوری خدمت کرتی، حکیم سے اس کی دوائی لاتی، وفاداری میں اس نے کوتاہی نہیں کی۔ باقی ہر لحاظ سے وہ احتیاط کرتی تھی، مگر مرض تیزی سے بڑھتا جا رہا تھا۔ قتل کی واردات سے 1.5 سال پہلے کا ذکر ہے کہ توقیر حکیم سے دوائی لا رہی تھی۔ راستے میں اسے اکمل مل گیا۔ اکمل اس کا قریبی رشتہ دار تھا۔ اکمل کی بہن توقیر کے بھائی نوازش کی بیوی تھی۔ اکمل نے توقیر سے اس کے خاوند کے متعلق پوچھا تو وہ رو پڑی اور بتایا کہ خاوند کی حالت خراب ہوتی جا رہی ہے اور گھر میں تنگ دستی ہے۔ اکمل نے ہمدردی اور دلچسپی کا اظہار کیا۔ توقیر کے ساتھ اس کے گھر گیا، اس کے خاوند کے پاس بیٹھا رہا۔ اس نے پہلی پیشکش یہ کی کہ نصف سیر دودھ ہر روز بلا قیمت دینے کا وعدہ کیا۔ اس کے گھر میں ایک گائے اور ایک بھینس تھی۔ اسی روز وہ آدھا سیر دودھ خود لے آیا۔ پھر وہ ہر صبح اتنا ہی دودھ خود دینے جاتا رہا۔ اسے معلوم تھا کہ توقیر تیسرے دن حکیم کے پاس دوائی لینے جاتی ہے۔ اس روز اکمل حکیم کی دکان کے قریب موجود ہوتا۔ توقیر آتی تو اکمل بھی اس کے ساتھ دکان میں چلا جاتا اور دوائی کے پیسے دے دیتا۔ توقیر نے ابتدا میں یہ پیشکش قبول کرنے سے گریز کیا، لیکن اکمل کا رویہ ایسا مخلصانہ اور بے غرض تھا کہ توقیر نے پیشکش قبول کر لی اور اس کی گرویدہ بھی ہو گئی، لیکن نیت میں کوئی گڑبڑ نہیں تھی۔ اکمل کی آمدنی دراصل دودھ کی اتنی نہیں تھی، زیادہ آمدنی جوئے کی تھی، جو وہ توقیر کے خاوند پر خرچ کرتا رہا۔ تیسرے چوتھے روز اکمل پاؤ بھر گوشت توقیر کے گھر لے جاتا اور کہتا کہ خاوند کو اس کی یخنی پلاؤ۔ توقیر 1 پاؤ گوشت کی یخنی بناتی اور 3 دن خاوند کو پلاتی رہتی۔ ایک روز توقیر اکمل کے گھر گئی تو اکمل نے اسے اپنے کمرے میں بٹھایا۔ اس کی بیوی تو بیمار بھیڑ کی مانند تھی، وہ اپنے کام کاج میں لگی رہی۔ توقیر نے اکمل سے کہا کہ وہ اسے احسانات کے بوجھ تلے دباتا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے کہا کہ اگر وہ ان کی مدد نہ کرے تو گھر میں فاقہ کشی تک نوبت پہنچی ہوئی تھی۔ ذرا سی آمدنی تھی، وہ حکیم اور تپدق کے جراثیم کھائے جا رہے تھے۔ اکمل نے مظلوموں کے لہجے میں کہا، میں تمہیں یا تمہارے خاوند کو خوش کرنے کی کوشش نہیں کر رہا، یہ تو میں اپنا دل بہلا رہا ہوں۔
ذرا میری بیوی کو دیکھو، اس کی جگہ میں ایک اور گائے یا بھینس خرید لاتا تو دودھ تو دیتی، وہ عورت تو ریت کی ڈھیری ہے، یہ سمجھ لو کہ دن رات ریت پھانکتا ہوں۔ مجھے خدا نے درد والا اور محبت والا دل دیا ہے، پیسے کو تو میں کچھ نہیں سمجھتا، مجھے انسانوں سے محبت ہے، دل کو جو انسان اچھا لگتا ہے اس سے پیار کی خیرات مانگتا ہوں، ہمیشہ خالی ہاتھ رہتا ہوں۔ میں تمہیں ایسی بات نہیں کہہ سکتا کیونکہ تم عورت ذات ہو، خوبصورت بھی ہو، تم غلط سمجھ بیٹھو گی، پھر تم بہت دکھی بھی ہو۔ میں کہتا ہوں مجھ سے جو کوئی چاہتا ہے لے لے، میری کھال بھی اتار لے، مگر پیار کے 2 میٹھے بول دے دے، میرا تو من ہی مر گیا ہے۔ توقیر نے اپنے بیان میں کہا کہ اکمل نے یہ باتیں اور ایسی بہت سی باتیں ایسے دکھے ہوئے لہجے میں کیں کہ اسے اس پر ترس آ گیا، اور وہ سوچنے لگی کہ وہ اسے دلی اطمینان کس طرح دے سکتی ہے۔ توقیر پر اس کے احسان تھوڑے اور معمولی تو نہیں تھے، اکمل نے اسے صرف مالی نہیں جذباتی سہارا بھی دے رکھا تھا، اور اسے کہا کرتا تھا کہ مجھے مرد نہ سمجھا کرو، اپنی سہیلی سمجھو اور دل کا بوجھ ہلکا کر لیا کرو۔ اس طرح اکمل توقیر کے اعصاب پر اور اس کی عقل پر بڑے ہی پیارے آسیب کی طرح غالب آ گیا۔ عورت کتنی ہی جابر اور منہ پھٹ کیوں نہ ہو، وہ مرد کی حفاظت کی طلبگار ہوتی ہے، یہ کمزوری عورت کی فطرت میں شامل ہے۔ توقیر کی عمر ہی کیا تھی، بجائے اس کے کہ وہ خاوند کے سائے میں بیٹھتی، خاوند اس کے لیے ہیبت ناک مسئلہ بن گیا تھا، وہ خیالوں کے سیلاب میں ڈوبتی رہتی تھی، اس نے شادی کی خوشیاں تو دیکھی ہی نہیں تھیں۔ 5-6 مہینے اکمل اس کی مدد کرتا رہا اور اس کے گھر جاتا رہا، اس کا خاوند بھی اس کا مرید بن گیا۔ خاوند کی جسمانی حالت یہ تھی کہ وہ اب چارپائی سے اٹھ بھی نہیں سکتا تھا۔ توقیر نے خانقاہوں کا سہارا بھی لیا، قبرستان میں بھی کسی بزرگ کا مقبرہ تھا، ہر جمعرات کی شام عورتیں اس میں دیے جلایا کرتی تھیں، مشہور تھا کہ اس بزرگ کے پاس ہر روگ کا علاج ہے۔ یہ بھی مشہور تھا کہ خواجہ خضر ادھر سے گزریں تو رات اس مقبرے میں بسر کرتے ہیں، اگر اس رات کوئی دیا جلائے تو اس کی ہر مراد پوری ہو جاتی ہے، مگر کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ خواجہ خضر کون سی رات مقبرے میں آتے ہیں۔ توقیر نے خاوند کی صحت کے لیے اس مقبرے میں ہر شام دیا جلانا شروع کر دیا۔ دیا جلا کر وہ رو پڑتی اور کہتی، خواجہ خضر اگر آپ یہاں ہیں تو میرے سہاگ کو تپدق سے بچاؤ یا مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ ایسی ہی ایک شام تھی، توقیر نے مقبرے میں جا کر دیا جلایا۔ اس شام وہ خاصی دیر سے گئی تھی، سورج غروب ہو چکا تھا۔ توقیر دیا جلا کر دعا کے لیے بیٹھ گئی۔ باہر شام اندھیری ہو گئی، جب وہ باہر آئی تو ڈر گئی، 2 ہی قدم چلی تھی کہ اکمل سامنے آ گیا۔ اتنی دیر سے نہ آیا کرو، اکمل نے اسے کہا، علاقہ ویران ہے، میں نے تمہیں ادھر آتے دیکھ لیا تھا، اپنا کام چھوڑ کر یہاں آ گیا، مجھے معلوم تھا کہ اس اندھیرے میں تم ڈر جاؤ گی۔ وہ واقعی ڈر رہی تھی۔ اکمل اس کے لیے فرشتہ بن گیا، اور یہ فرشتہ اسے بڑی ہی پر اثر باتوں میں لگائے اس کھڈ میں لے گیا جہاں اس ڈرامے کا آخری منظر کھیلا گیا تھا۔ توقیر جوان لڑکی تھی، جذباتی لحاظ سے اس میں گھٹن تھی جو اسے مارے جا رہی تھی۔ اکمل کے احسانات کی قیمت بھی دینا چاہتی تھی۔ بہت سے عناصر جب اکٹھے ہوئے تو توقیر جو شریف اور با وفا بیوی تھی، اخلاقی پستی کے گہرے کھڈ میں اتر گئی۔ اس کے بعد تیسرے چوتھے روز توقیر دانستہ دیر سے مقبرے میں دیا جلانے جاتی اور اکمل وہاں پہنچ جاتا، اور دونوں قبرستان سے پرے کھڈ میں چلے جاتے۔ یہ سلسلہ 1 سال چلا۔ گناہ چھپے نہیں رہ سکتے، ان کی آشنائی کے چرچے ہونے لگے۔ توقیر کے بھائی یعنی مقتول نے اکمل کو روکا کہ وہ توقیر کے گھر نہ جایا کرے۔ اکمل نے اسے شرافت سے سمجھایا کہ لوگ بکواس کرتے ہیں، وہ لوگوں کی باتیں نہ سنے، مگر مقتول کی تسلی نہ ہوئی۔ اس نے توقیر کو بھی برا بھلا کہا اور یہ بھی کہا کہ میری بیوی بھی بدنام ہے اور میری بہن بھی بدنام ہو گئی ہے، اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ میں اپنے آپ کو ختم کر لوں گا یا تینوں بدکاروں کو قتل کر کے پھانسی پر چڑھ جاؤں گا۔ مختصر یہ کہ وہ اکمل اور توقیر کے پیچھے پڑا رہا۔ توقیر کے سامنے اکمل نے مقتول کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں کی تھی۔ اس دوران توقیر کے خامن کی حالت آخری مرحلے میں جا پہنچی۔ عورتوں نے اسے بتایا کہ وہ خواجہ نقش بندی کے پاس جائے، ان کے تعویذوں میں بڑی برکت ہے۔ اس قصبے میں ایک آدمی اپنے آپ کو خواجہ نقش بندی کہلاتا تھا، اس کا کاروبار تعویذ اور ٹونے ٹوٹکے تھا۔ سنا تھا کہ بے اولاد عورتیں اس سے زیادہ فیض حاصل کرتی ہیں۔ توقیر بھی ایک روز اس کے پاس چلی گئی اور اپنے خامن کا روگ بتایا۔ خواجہ نے اسے تعویذ دیے
جن میں سے ایک تو گلے میں باندھنا تھا اور دوسرے 2 نہار منہ پانی میں گھول کر پلانے تھے۔ خواجہ نے توقیر سے کہا تھا کہ وہ مسلسل 7 روز اس کے پاس آئے، کیونکہ وہ ہر روز پینے والا نیا تعویذ دیا کریں گے۔ وہ جاتی رہی۔ اس دوران خواجہ نے اس خوبصورت لڑکی پر ڈورے ڈالنے شروع کر دیے۔ توقیر جھینپ گئی۔ وہ تو اس شخص کو خدا اور رسول کے بعد کا درجہ دے بیٹھی تھی، مگر خواجہ نقشبندی شیطان کے روپ میں آ گیا۔ توقیر نے مجھے بتایا کہ اس کی داڑھی اور اس کا قد بت بالکل اس کے مقتول بھائی نوازش سے ملتا جلتا تھا۔ توقیر نے اس کے ہاں جانا چھوڑ دیا، حالانکہ وہ اکمل کے ساتھ غلط دوستی میں ڈوبی ہوئی تھی، مگر اسے وہ جائز سمجھتی تھی۔ وہ کسی اور غیر مرد سے کوئی ایسا ویسا تعلق نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ خواجہ اس کے گھر پہنچ گیا، اس کے خاوند پر دم درود کرنے اور تعویذ دینے لگا۔ اداکاری خوب کرتا تھا، مگر توقیر اس کے ہاتھ نہ آئی۔ اسے پتہ چل گیا کہ توقیر شام کو مقبرے میں دیا جلانے جاتی ہے۔ ایک شام اس نے توقیر کو مقبرے کے باہر پکڑ لیا۔ توقیر نے یہ کہہ کر جان چھڑائی کہ شور مچا دوں گی۔ اس کے بعد 2 دفعہ خواجہ نے اس کا پیچھا کیا اور راستے میں روکا۔ توقیر نے اکمل کو بتا دیا، مگر خواجہ اکمل کے ہاتھ نہ آیا۔ پھر واردات کی شام آ گئی۔ توقیر کو اکمل نے 1 روز پہلے کہا تھا کہ کل شام آؤں گا۔ اس شام توقیر گھر سے اس وقت دیا جلانے نکلی جب سورج غروب ہو چکا تھا۔ مقبرے میں گئی، دیا جلایا اور اندر ہی انتظار کرتی رہی۔ اکمل معمول سے کچھ دیر سے آیا۔ رات گہری ہو گئی تھی، چاند کی 3 یا 4 تھی، چاندنی نہ ہونے کے برابر تھی۔ توقیر اکمل کے ساتھ کھڈ کی طرف چل پڑی۔ اکمل کے ہاتھ میں رسا تھا۔ توقیر کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ کنویں کا رسا بالکل خراب ہو گیا ہے۔ بازار سے گزر رہا تھا تو رسا خرید لیا، پھر یاد آیا کہ تم انتظار کر رہی ہوگی، میں گھر نہیں گیا، سیدھا ادھر ہی آ گیا۔ وہ قبرستان سے نکل کر دوسرے راستے سے کھڈ کی طرف جا رہے تھے کہ توقیر نے چونک کر کہا کوئی آ رہا ہے۔ اسے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی تھی جو دور تھی۔ اکمل نے ادھر ادھر دیکھا تو پھیکی پھیکی چاندنی میں اسے کچھ بھی نظر نہ آیا۔ توقیر نے اسے کہا کوئی ہوا بھی تو وہی خواجہ ہوگا، تعویذوں والا، مردود نے پریشان کر دیا ہے۔ اکمل نے کہا اگر اس وقت سامنے آ گیا تو بچ کے نہیں جائے گا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے کھڈ تک پہنچے اور کھڈ میں اتر گئے۔ 2 ہی منٹ بعد توقیر کو کھڈ کے اوپر ایک آدمی کھڑا نظر آیا۔ اکمل کی اس طرف پیٹھ تھی، کھڈ کے اوپر جھاڑیاں بھی تھیں، چاندنی بہت ہی مدھم تھی۔ آسمان کے پس منظر میں وہ داڑھی اور قد بت خواجہ نقشبندی کا تھا۔ توقیر نے اسے کھڈ پر آ کر رکتے اور 1 ثانیے میں بہت تیزی سے نیچے اترتے دیکھا۔ اکمل، توقیر نے چلا کر کہا، وہ مردود آ گیا ہے۔ اندھیرے میں توقیر نے اس کا ہاتھ حرکت میں آتے دیکھا۔ اکمل گھوما اور پھرتی سے وار بچانے لگا۔ چاقو اس کی ران میں لگا۔ حملہ آور اوپر سے بہت تیزی سے آیا تھا۔ وہ سنبھل نہ سکا، اکمل سے ٹکرایا تو اکمل گر پڑا۔ حملہ آور اس پر سوار ہو گیا۔ اس وقت توقیر اسے خواجہ نقشبندی ہی سمجھ رہی تھی۔ خواجہ نے گرے ہوئے اکمل کی پیٹھ پر بیٹھ کر چاقو والا ہاتھ ہوا میں بلند کیا۔ توقیر نے ایک ہی جست میں آگے ہو کر حملہ آور کا بازو کوہنی کے نیچے سے منہ میں لے لیا اور خواجہ کے خلاف اس کے دل میں جتنی نفرت اور جتنا غصہ تھا وہ دانتوں میں اتار دیا اور اس قدر زور سے کاٹا کہ خواجہ بل بلا اٹھا۔ چاقو اس کے ہاتھ سے گر پڑا۔ توقیر نے اسے پرے دھکیل دیا۔ اکمل اٹھ کھڑا ہوا۔ ان میں 1 آدھ منٹ لڑائی ہوئی۔ توقیر نے حملہ آور کو پیچھے سے ٹخنے سے پکڑا اور اس کی ٹانگ اٹھا کر مروڑ دی۔ حملہ آور نے توقیر کی کلائی پکڑ کر مروڑی تو چوڑیاں ٹوٹ گئیں، پھر اس کی گرفت ڈھیلی ہو گئی۔ وہ پیٹھ کے بل گرا۔ اکمل اس کے سینے پر بیٹھ گیا اور دونوں ہاتھوں سے اس کی گردن دبا لی۔ چوڑی کے ایک ٹکڑے نے توقیر کے کلائی زخمی کر دی اور ایک چھوٹا سا ٹکڑا حملہ آور کی مٹھی میں رہا اور موت نے اس کی مٹھیاں کھلنے نہ دیں۔ ذرا سی دیر بعد حملہ آور کی حرکت بند ہو گئی۔ اکمل نے اسے چھوڑ دیا اور گالی دے کر کہا چڑیا جتنا آدمی ہے مر ہی نہ گیا ہو۔ اس نے ماچس جلائی، روشنی ہوئی تو توقیر کی چیخ نکل گئی۔ وہ تو اس کا اپنا بھائی نوازش تھا۔ اس کی داڑھی اور قد بت خواجہ نقشبندی کے مشابہ تھے۔ چاندنی بہت ہی مدھم تھی اور کھڈ میں تو اور کم نظر آتا تھا۔ اکمل بھی اسے خواجہ سمجھتا رہا۔ توقیر اپنے بھائی پر گر پڑی۔ اس نے اکمل کے سر اور منہ پر 2 ہتھڑ مارے۔ اس کا بھائی مر چکا تھا۔ اکمل کی ٹانگ سے اور نوازش کے بازو سے خون بہہ رہا تھا۔ توقیر تو جیسے پاگل ہو گئی تھی، چڑیلوں کی طرح چیخ رہی تھی۔ اکمل کے بھی ہوش اڑ گئے۔ اس نے روتی چلاتی توقیر کے بال پکڑ کر جھنجھوڑا اور کہا
اب ہوش میں آؤ، جو ہونا تھا ہو چکا، تم بھی قاتل ہو، میں بھی قاتل ہوں، دونوں پھانسی چڑھیں گے اور دونوں کے گھروں کی رسوائی ہوگی۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ قریب ہی وہ رسا پڑا تھا جو اکمل اپنے کنویں کے لیے خرید کر لایا تھا۔ رسے کو دیکھ کر اس نے کہا، ایک طریقہ دماغ میں آیا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ اس یعنی نوازش کی بیوی بد چلن ہے، اور سب کو یہ بھی معلوم ہے کہ نوازش بہت پریشان رہتا تھا۔ تم یہیں سے گھر چلی جاؤ، میں اس کی لاش کے گلے میں پھندا ڈال کر کسی درخت کے ساتھ لٹکا دوں گا۔ لوگ کہیں گے کہ اس نے بیوی سے تنگ آ کر خودکشی کر لی ہے۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو ہم دونوں پھانسی چڑھیں گے۔ بہن کس طرح برداشت کرتی کہ اس کے بھائی کی لاش درخت کے ساتھ لٹکا دی جاتی؟ وہ تو رو رو کر پاگل ہوئی جا رہی تھی۔ اکمل نے کرتے کی جیب سے ایک سگریٹ نکالا، اس میں کچھ رکھ کر ماچس جلائی اور اسے آنچ دے کر تمباکو میں ملایا اور تمباکو کو سگریٹ میں ڈال کر سگریٹ سلگایا۔ توقیر کو معلوم نہیں تھا کہ یہ چرس ہے۔ اکمل نے سگریٹ توقیر کو دے کر کہا کہ ہلکا سا کش لے کر دھواں اندر لے جاؤ۔ اس نے کش لگایا تو اسے کھانسی اٹھی۔ اکمل نے آہستہ آہستہ اسے سگریٹ پلایا۔ چرس نے رنگ دکھایا، توقیر پر نشہ طاری ہو گیا، رونا چیخنا بند ہو گیا اور اس پر کچھ اور ہی موڈ طاری ہو گیا۔ اس نے اکمل سے کہا، اٹھو، لاش کو اٹھائیں اور کہیں لٹکا دیں۔ اکمل نے اسے کہا کہ وہ گھر چلی جائے اور زبان بند رکھے۔ اکمل نے سوچ سوچ کر کہا، قبرستان کے پاس پیپل کا ایک درخت ہے، اس پر میں لاش کو اٹھا کر چڑھ جاؤں گا۔ اس نے لاش دونوں کندھوں پر ڈالی، ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل کھڈ کی ڈھلان چڑھا، اوپر جا کر توقیر سے کہا کہ رسا دے دو۔ توقیر نے لپٹا ہوا رسا اسے دے دیا۔ اکمل قبرستان کی طرف چل پڑا، پھر تالاب کے نشیب میں اتر گیا۔ توقیر وہاں تک اس کے ساتھ گئی۔ اکمل نے رک کر اسے کہا، تم گھر پہنچو، واپس جاؤ، ڈرنا مت، گھر والے پوچھیں تو کہنا کہ اپنے گھر چلی گئی تھی۔ وہ وہیں سے واپس چلی گئی۔ اسے کچھ پتہ نہیں کہ اکمل نے لاش کس طرح پیپل پر چڑھ کر لٹکائی۔ وہ گھر گئی۔ چرس کے نشے نے اس کے دل اور دماغ سے اتنے زبردست حادثے کا اثر اتار دیا تھا۔ گھر والوں کو اس نے بتایا کہ وہ اپنی ماں کو دیکھنے چلی گئی تھی۔ صبح اس کی آنکھ اس وقت کھلی جب ساس اسے جھنجھوڑ کر جگا رہی تھی اور کہہ رہی تھی، اری اٹھ، تیرے تو کرم ہی جل گئے ہیں، تیرے بھائی نے گلے میں پھندا ڈال کر پھانسی لے لی ہے۔ وہ چیخیں مارتی اٹھی۔ چرس کا نشہ ختم ہو چکا تھا، حقیقت سامنے آ چکی تھی۔ وہ چڑیلوں کی طرح چیختی باہر کو دوڑ پڑی۔ اس نے قبرستان میں جا کر بھائی کی لاش پیپل سے لٹکتی دیکھی۔ پہلے بے ہوش ہوئی، ہوش میں آئی تو اس نے اپنے بال نوچ ڈالے، ہاتھ مار مار کر اپنا چہرہ لال کر دیا۔ اب جب کہ ہر کوئی رو رہا تھا، توقیر کے رونے اور پیٹنے پر کوئی شبہ نہیں کر سکتا تھا۔ دن میں 2 بار بے ہوش ہوئی، کسی کو اس پر شبہ نہ ہوا۔ میرے پاس آ کر بھی بے ہوش ہوئی۔ مجھے یہ ڈر لگا رہا کہ توقیر پھر بے ہوش نہ ہو جائے، مگر اتنا لمبا بیان دے کر وہ نارمل رہی۔ ایک تو سینے کا غبار یعنی جرم کا بوجھ اتر گیا تھا، دوسرا اثر ڈاکٹر کی گولیوں کا تھا، مگر گولیوں کا اثر بھی ختم ہو گیا۔ اس نے اپنے بال نوچنے شروع کر دیے۔ میں نے اسے بہلانے کی کوشش کی لیکن ناممکن تھا۔ اس کا بھائی اس کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ میں اسے مجسٹریٹ کے پاس لے جا کر بیان ریکارڈ کروانا چاہتا تھا، مگر اس نے مہلت نہ دی۔ اسے حوالات میں بند کیا تو اندر جاتے ہی اس نے دروازے کی سلاخوں سے سر مارنا شروع کر دیا۔ اس کا ماتھا لہو لہان ہو گیا۔ میں نے اس کے ہاتھ اور پاؤں رسیوں سے بندھوا کر پیٹھ کے بل فرش پر ڈال دیا۔ اس نے سر اٹھا کر اتنی زور زور سے فرش پر مارا کہ تھانہ ہل گیا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ یہ الزام مجھ پر آنا تھا کہ میں نے تھانے میں اس سے بیان لینے کے لیے اسے ٹارچر کیا ہے۔ میں نے سول سرجن کو بلایا اور خود مجسٹریٹ کے پاس دوڑا گیا۔ قصبے میں درجہ اول مجسٹریٹ نہیں ہوتا تھا، ایک سول سب جج اور ایک آنرری مجسٹریٹ ہوتا تھا۔ میں نے دونوں کو یہ واردات سنائی۔ دونوں تھانے میں آ گئے، ڈاکٹر بھی آ گیا۔ لڑکی کو ہسپتال لے گئے، لیکن وہ پاگل ہو چکی تھی۔ اپنے بھائی کو بڑی زور زور سے پکارتی تھی اور کہتی تھی، نوازش آ جا، دونوں اکمل کی لاش کو لٹکائیں گے۔ کبھی کہکہے لگاتی اور کبھی منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑانے لگتی۔ اگر وہ پاگل نہ ہوتی تو میں اسے شک میں بری کرانے کی کوشش کرتا۔ وہ مظلوم لڑکی تھی، دھوکے سے اسے تپدق کے مریض کے ساتھ بیاہ دیا گیا۔ وہ شریف اور وفادار رہی، مگر تنگ دستی نے، خاوند کی تیمارداری نے اور ایک شیطان کے جھوٹے خلوص نے اسے عزت اور عصمت سے بھی محروم کر دیا۔ پھر خواجہ نقش بندی نام کے ایک نوسر باز نے اسے جال میں پھانسنے کی کوشش کی
اور اس کے دھوکے میں اس کے بھائی کا خون ہو گیا۔ اسی شام اکمل پکڑا گیا۔ وہ جوئے کے اڈے سے پکڑا گیا تھا۔ میں تشدد کا قائل نہیں تھا، لیکن اس آدمی کو پچھلے کمرے میں لے جا کر میں نے گھونسوں سے اس قدر پیٹا کہ میری مٹھیاں اور میرے کندھے درد کرنے لگے۔ پھر بھی میرا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا۔ اسے بے حال کر کے میں نے کہا، تم اقبالی بیان دو نہ دو، میرے پاس پوری شہادت موجود ہے۔ توقیر، جو جرم کی معاونت اور نہایت اہم گواہ تھی، پاگل ہو چکی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ کیس چوپٹ ہو گیا ہے۔ میں نے اکمل کو نہیں بتایا کہ توقیر پاگل ہو چکی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ توقیر اقبال جرم کر چکی ہے اور یہ اس کا بیان ہے۔ میں نے اسے یقین دلا دیا کہ میرے پاس کیا کچھ ہے۔ اس نے صرف اتنا کہا، اگر میں بھی اقبال جرم کر لوں تو علی جا مجھے کچھ فائدہ دیں گے؟ میں نے جھوٹا وعدہ کیا اور اس نے اقبالی بیان دے کر توقیر کے بیان کی تصدیق کر دی۔ نادر اور تنویر کو میں نے آزاد کر دیا، لیکن نادر کے باپ کو تھانے بلایا، اسے اندر لے جا کر خوب ذلیل کیا اور اسے کہا کہ تمہاری ان سفید ٹوپیوں، کلف لگے کرتوں اور پجاموں میں غلاظت بھری ہوئی ہے، تمہاری سفید پوشی میں سیاہ کالے دل لپٹے ہوئے ہیں، شرم کرو اور غیرت کو پہچانو۔ میں تھانے داری کے روب سے کچھ نہیں کروا سکتا، میرا ایمان مجھے مجبور کر رہا ہے کہ تمہیں شرم دلاؤں۔ یوں کرو کہ یہ کیس ذرا رفع ہو جائے تو ان دونوں یعنی نادر اور تنویر کو آپس میں بیاہ دو، ورنہ یہ لڑکی ساری عمر ذلیل ہوتی رہے گی اور تمہارا بیٹا کبھی شادی نہیں کرے گا۔ پھر تمہارے ہاں معلوم نہیں کتنے اور قتل ہوں گے اور کتنی اور کالک تمہاری سفید داڑھی پر ملی جائے گی۔ اکمل کے خلاف میں نے نہایت کامیابی سے استغاثہ بنایا۔ مقتول کے کپڑوں پر جو خون تھا اس کی رپورٹ بھی آ گئی تھی۔ یہ دو مختلف گروپوں کے خون تھے۔ میں نے اکمل کا خون بھجوایا تو اس کا گروپ ایک گروپ سے مل گیا۔ توقیر کی قسمت میں پاگل خانہ لکھا تھا، اسے کورٹ میں اسی حالت میں پیش کیا گیا تھا، اس کی گواہی نہیں لی جا سکتی تھی۔ میں نے اور ڈاکٹر نے ثابت کر دیا تھا کہ یہ لڑکی اس حادثے سے پاگل ہوئی ہے، وہ بیچاری پاگل خانے میں ہی مر گئی ہوگی۔ اکمل کو سزائے موت دی گئی، اپیل کی تو ہائی کورٹ نے مسترد کر دی اور سزائے موت برقرار رکھی۔ میں خواجہ نقشبندی کو نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ ایک تو میں بچپن سے ہی پیر پرستی اور تعویذوں ٹوٹکوں کے خلاف ہوں، دوسرے یہ کہ یہ نوسر باز ایک نیک اور پارسا آدمی کے قتل کا باعث بنا۔ میں اسے بلا وجہ گرفتار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہمارے مسلمان بہن بھائی ایسے پیروں اور بزرگوں کے کرتوت کو جرم سمجھتے ہی نہیں۔ میں نے ایک اور طریقہ اختیار کیا۔ سمگلروں کو اور چرس، افیون وغیرہ وغیرہ قانونی طریقے سے بیچنے والوں کو بوگس گاہک بھیج کر پکڑا جاتا ہے۔ انہیں بوگس پرچیزر کہتے ہیں، پولیس اور عدالتوں والے انہیں بی پی کہتے ہیں۔ میں نے خواجہ صاحب کو پھانسنے کے لیے قصبے کے دو بدماشوں کے ذریعے ایک بدماش لڑکی بلائی جو عصمت فروشی کرتی تھی۔ چھوٹا سا مکان لیا، اس لڑکی کو پہلے ٹریننگ دی، بدماشوں کو بھی تیار کیا، پھر لڑکی کو سائل کی حیثیت سے یعنی بوگس پرچیزر بنا کر خواجہ کے پاس بھیجا۔ لڑکی نے اس سے اولاد مانگی۔ خواجہ صاحب مست ہو گئے۔ لڑکی نے کہا کہ میرے گھر چلیں۔ خواجہ صاحب بو گیر کتے کی طرح وہاں چلے گئے جہاں میں نے پھندا لگا رکھا تھا۔ دیر بعد محلے والوں کو ایک لڑکی کی چیخیں سنائی دیں۔ میرے بدماش گھات میں تھے۔ وہ 2-3 آدمیوں کو ساتھ لے کر دیواریں کود کر اندر آ گئے۔ لڑکی نے اپنی شلوار پھاڑ رکھی تھی اور اتاری ہوئی تھی۔ اپنے ہی ناخنوں سے اس نے اپنے چہرے پر خراشیں ڈال لی تھیں۔ خواجہ نقشبندی صاحب عریانی کی حالت میں تھے، پکڑے گئے اور سیدھے تھانے لائے گئے۔ میں بھرا بیٹھا تھا۔ رات بھر کانسٹیبلوں سے اس کا جو حشر کرایا اس نے مرتے دم تک یاد رکھا ہوگا۔ میں نے اس کے خلاف زبردستی آبرو ریزی، دوسرے گھر میں ناجائز مداخلت اور نوسر بازی کی دفعات لگا کر شہادتیں تیار کیں۔ خواجہ صاحب کو ہتھ کڑی لگا کر بازار سے گزارا، مسلمانوں کو دکھایا۔ اس مقدمے کا فیصلہ یہ ہوا کہ آبرو ریزی 7 سال قید بامشقت، ناجائز مداخلت 5 سال اور نوسر بازی 5 سال۔ مگر مجھے بتایا گیا کہ قصبے کے مسلمان کہتے ہیں کہ اس تھانے دار کا ککھ نہیں رہے گا، اس دنیا میں سزا پائے گا اور کوڑی ہو کر مرے گا۔ آج میری عمر 4 کم 80 سال ہے، 4 بیٹے ہیں، تندرست و توانا اور برسر روزگار ہیں۔ میں خود بھی تندرست ہوں اور ذات بار الہی سے یہی امید ہے کہ اپنی تفتیشوں کی آخری کہانی بھی سنا کر مروں۔